کیسے ہیں دوستوں آپ؟ دوستوں، ہم نے بہت سارے لیٹن کے پرنسپل ڈسکس کیے۔ پاکستان کے جو قوانین ہیں، سیول ہوں یا کریمنل یا کانسٹیٹیوشن، یہ مختلف لیٹن کے پرنسپل سے ماخوذ ہیں، اخذ کیے گئے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے سیول اور کریمنل قوانین کا جو مجموعہ ہے، اس کا جو سورس ہے وہ لیٹن کے پرنسپل ہیں، تو غلط نہیں ہوگا، یہ کسی حد تک ٹھیک ہوگا۔ یہ جو پرنسپل ہیں ہمیں قانون کی کتابوں میں تو نظر نہیں آتے، نہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ وولنٹس ریپیوٹیٹر پروفیکٹو، یہ تو ہمیں نہیں پڑھایا جاتا، بہت کم پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اکثر ہم جب کوئی ججمنٹ پڑھتے ہیں تو ہاں ججمنٹ میں اکثر ایسے پرنسپل کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو جناب، یہ وولنٹس ریپیوٹیٹر پروفیکٹو یہ پاکستان میں، پاکستانی قوانین میں کہاں پلیس کرتا ہے، یہ آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے، سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی گو ایڈ اینڈ ہٹ دا سبسکرائب بٹن۔ دی ول از ٹو بی ٹیکن فار دی ڈیٹ، اس کا مطلب ہے وولنٹس ریپیوٹیٹر پروفیکٹو، اس کا مطلب ہے دی ول از ٹو بی ٹیکن فار دی ڈیٹ۔ ارادہ عمل کی جگہ متصور ہونا چاہیے۔ ایک شخص کا جو ارادہ ہے وہ اس کی عمل کی جگہ تصور ہونا چاہیے۔ عام طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی کریمنل ایکٹ کے لیے ضروری ہے کہ بھئی 4 اسٹیج ہوں۔ There are 4 stages, essential stages in the commission of offense۔ اس کے ایکسیپشن بھی ہیں، بہرحال ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں یار مینز ریا ہو، کریمنل انٹینشن ہو وہاں پہ۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو شخص کریمنل انٹینشن جس کا ہے وہ پریپریشن بھی کرے، اس offense کے لیے کوئی پریپریشن بھی کرے، پلاننگ بھی کرے۔ اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اٹیمپٹ بھی کرے۔ اٹیمپٹ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھئی کمیشن، اگر سکسیسفل بھی ہوا، انسکسیسفل بھی ہوا، وہ offense ہے پاکستانی لاء میں۔ ابھی ہم نے کچھ اسٹرکٹ لائبلٹی، کچھ ایکسیپشن پڑھے تھے کہ بھئی اسٹرکٹ لائبلٹی کی کیسز ہیں، ویکیریس لائبلٹی کی کیسز ہیں، جہاں پہ ان میں اگر کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک ایسنشیل اگر مس بھی ہے تو وہ ایکسیپشن میں آتا ہے۔ ایک اور چیز ہم نے پڑھا ہے، یہ پرنسپل جو ہے وولنٹس ریپیوٹیٹر پروفیکٹو، یہ پرنسپل کہتا ہے کہ بھئی اگر غداری کا کیس ہے تو غداری میں صرف ارادہ ہی پورا عمل تصور ہوگا۔ اگر کسی شخص کا ارادہ ریبیلین ہے، بغاوت والا ہے، ٹریزن والا ہے، سنگین جرم ہے ٹریزن۔ This is the old maxim with respect to treasonable offences. To constitute the offense of treason, the intent alone is sufficient between subject and subject. The will is not to be taken for the deed unless there be some external act which shows that progress has been made in the direction of it. یہ غداری کے جرائم کے متعلق ایک بہت پرانا اصول ہے، بہت پرانا پرنسپل ہے۔ غداری کے جرائم کے لیے صرف ارادہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جناب، آپ نے دیکھا ہوگا ٹریزن کے کیسز میں اگر کسی شخص کا ارادہ ہی ثابت ہو جائے تو پھر اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ پریپریشن کافی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص پریپریشن کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، ویجنگ وار اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان، تو پھر اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے کوئی پاکستان کے اگینسٹ کوئی کام کیا یا نہیں، بہرحال اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 121 سے آگے اگر آپ دیکھیں، آپ لوگوں کو اس کے پروویژن ملیں گے۔ تو چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔